السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ مسز چودھری، جہاں تک بات ہے جنات اور جادو کی، جادو اور جنات سے انکار تو کوئی نہیں ہے۔ جادو بھی اپنا وجود رکھتا ہے، جنات بھی اپنا وجود رکھتے ہیں، اور یہ کہ جادو اپنا ایک اثر بھی رکھتا ہے، اور جادو سے مریض کو انتہائی شدید تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور یہ کہ جنات بندوں کے ساتھ شرارت کا، دشمنی کا اور مار پیٹ کا اور بینڈ بجانے کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ ان باتوں سے انکار نہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا رویہ یا ہمارا عمل وہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ مسلمان آج ذہنی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے، مسلمان ذہنی طور پر اتنا پسماندہ ہو چکا ہے، مسلمان ذہنی طور پر اتنا اولڈ ہو چکا ہے، بوڑھا، اور مسلمان کا ذہن اتنا کند اور خراب ہو چکا ہے کہ ہم اپنی حالت کا، اپنے دماغ کا اور دل کا اگر ایکس رے کرائیں نا تو ہمیں رزلٹ یہ نظر آتا ہے، صبح اگر کوئی ادھار لینے آ گیا، ہم سمجھتے ہیں آج کا دن منحوس ہوگا۔ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا۔ ہماری ذہنی پسماندگی اور ہمارے دماغ کا اتنا اولڈ ہونا کہ اگر بلی راستے کاٹ کے گزر گئی، ہم سمجھتے ہیں لو جی آج مصیبت آئی تے آئی، آج مصیبت نے آنا ہی آنا ہے۔ گھر پہ کوا آ کر کائیں کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی آج مہمان آنے لگے ہیں جی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا کیونکہ گھر میں بے برکتی ہوگی۔ ہمارا ذہن اتنا بوڑھا، بیکار اور پسماندہ ہو چکا، ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے اپنے گھر کے اندر سوانجنا کا پودا یا درخت لگا دیا، ہمارے گھر کے اندر سونج ہو جائے گی، بے آبادی ہو جائے گی۔ میرے گھر کے اندر خیر سے 3-4 درخت ہیں۔ کس چیز کے؟ سوانجنا کے۔ اور اس مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ میری بیٹیوں نے کم از کم 15,000 روپے کا یہ سوانجنا، یہ سبزی بیچی ہے۔ حفصہ، طیبہ، اقصیٰ، ٹھیک ہے جی، اور کوئی 200-400-500 کا میرے بیٹے حسنین نے بھی بیچا ہے۔ وہ خود ہی درخت پر چڑھتی، خود ہی اتارتی، خود ہی صاف کرتی۔ 200 روپے فی کلو سوانجنا، لگ بھگ 15,000 روپے انہوں نے الحمدللہ کمائے۔ تو ہمارا ذہن اتنا اولڈ ہو چکا کہ گھر میں اگر سوانجنا کا درخت ہوگا تو گھر میں سونجو، بے آبادی ہوگی۔ میرے گھر ہر سال ہی آبادی ہو جاتی ہے، ہر سال ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ دوسری بیوی دے تاکہ میں 1-2 اور سوانجنا کے درخت لگاؤں اور کوئی 10-1 بچے وہاں سے بھی پیدا ہو جائیں۔ تو یہ ہماری ذہنی پسماندگی کی علامت ہے۔ ہم ہوتے کسی اور وجہ سے بیمار ہیں، سمجھتے ہیں کہ جنات آ گئے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس بابے کے ساتھ جن ہیں، جب ہم جنوں سے ڈرتے ہیں اور جب ہم جنات سے پناہ لیتے ہیں، یا کسی ایسے بابے کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو حقیقتاً بھی جنات کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی انکار کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں بیماریوں کی تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، ہم نے انہیں جنات کا نام دے رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اور وہ بیماری اگر کنٹینیو لگاتار ٹھہر جائے، وہ ایک بیماری 10 بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ پھر الرجی اور اس طرح جلد کی دیگر بیماریاں، تو وہ تو بذات خود ایک تباہ کن بیماری اور بیماریاں ہیں۔ جب بندہ جنات کا ایک دم سے اپنے دماغ پر ڈر اور خوف سوار کر لے، تو میں اللہ کا قرآن پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر جنات اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آج اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، تینوں کا بیڑا غرق ہے۔ اہل حدیث بابوں نے اہل حدیث پبلک کا بیڑا غرق کر دیا۔
اور غیر اہل حدیث نے غیر پبلک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ شروع میں بتا چکا، کوئی بابا فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لینا، میں جنات اور جادو کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہمارا معاملہ ہے مشرکین مکہ والا۔ مکہ کے مشرک انہوں نے اپنی ذہنی پسماندگی اور اپنے دماغ کے بڈھے بوڑھے اولڈ ہو جانے کی وجہ سے کیا کر رکھا تھا، اور جنات ان کی بینڈ بجاتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ بلا شبہ شان یہ ہے، تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے، وہ پناہ پکڑتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، سو انہوں نے زیادہ کر دیا ان کو سرکشی میں۔ اب یہاں کیا بات ہے، جب بندہ جنات اور جادو اور تویزات کا ڈر اور خوف اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، بعض دفعہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، ایک بابے نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، بندہ سوچتا ہے 4 بندے کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے، بس ڈر اور خوف سوار ہو گیا، یا وہ بابا پہلے ہی اس کے ساتھ جنات موجود تھے، وہ اپنے شیطانی یا دیگر اعمال کی وجہ سے شیطان کا اور شیطان کے چیلوں کا اسے ساتھ حاصل تھا۔ اب وہ جیسے کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو سامنے والے پر بھی اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور دیگر اس میں بہت ساری وجوہات۔ تو جی یہاں ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے، ہم اتنے ذہنی طور پر، دماغی اور دلی طور پر ہم اتنے دماغی اور ہارٹلی اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں کہ ہم تو کوے کو بھی مہمان کی آمد سمجھتے ہیں، ہم تو بلی کو مصیبت کی آمد سمجھتے ہیں، ہم ادھار کو دن کے منحوس ہونے کی آمد سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بڑی آسان سی بات کہی ہے، صدقے اور واری جاؤں آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے۔ تو اس لیے بیمار بندہ ہوا ڈاکٹر سے علاج کرائے، جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ شفا دے دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے آپ پر مریض پر دم کر دیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ شفا دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آج بیمار ہوا کل اللہ شفا دے دے، آج بیمار ہوا کل اللہ شفا دے دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، کتنے سالوں بیمار رہے ہیں جی، تو جب اللہ کی مرضی ہوئی اللہ نے ان کو شفا دے دی، بیویاں گئیں، مال و دولت گیا، اولاد گئی، بادشاہ سے تخت سے وہ تختے پر آ گئے، تخت سے ایوب تختے پر آ گیا علیہ السلام، لیکن ذہن پسماندہ نہیں ہوا، ہاں جی، وہ دماغی طور پر یا ہارٹلی بڈھے اور بوڑھے اور پسماندہ، ان کے دماغ کو دیمک نے نہیں کھایا۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ شفا دیتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ صحیح آ رہے ہیں، ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا، تو دماغ میں فوراً آتا ہے لو جی یہ تو جادو ہے، یہ جن ہے۔ جادو جنات ضرور ہیں بھائی، وہ ہماری طرح فارغ نہیں بیٹھے۔ ہاں جب ہم شیاطین سے ڈرتے ہیں تو ہمارا یہ ان سے ڈرنا شیاطین کی سرکشی کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام، حضرت عمر تو جنات کو، نبی علیہ السلام نے تو جنات کو پکڑ بھی لیا، باندھ بھی دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو شیطان کو، جن کو باقاعدہ پکڑ بھی لیا۔ ہم ڈر کے مارے کانپ رہے ہوتے ہیں، اوئی اللہ جن آ گیا، جن آ گیا۔ رہ گیا معاملہ بھائی، یہ جو دعوت و تبلیغ کی راہ ہے یہ بڑی مشکل اور کٹھن راہ ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والا اور والیاں، جان بچاؤ موجیں پاؤ، جسے جان پیاری ہے وہ ابھی سے واپس پلٹ جائے۔ میں تو یہاں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں
کہ علامہ احسان علی ظہیر شہید کی طرح دعوت و تبلیغ کے کام میں مر جانا ہے، بس اپنے آپ مر جائیں یا مار دیے جائیں۔ ہمارے سامنے تو دو ہی راستے ہیں، یا مر جائیں گے یا مار دیے جائیں گے۔ جسے جان پیاری ہے اور پیاری ہونی چاہیے، جان ہے تو جہان ہے، وہ ابھی سے واپس پلٹ جائے۔ گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہوتا ہے نا، گاڑی کے اندر ریورس گیئر موجود ہوتا ہے، تو بیک کا گیئر لگائیے اور سبحان اللہ واپس پلٹ جائیے۔ اللہ مرنا تو ہے ہی ہے نہیں جی، بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی خاطر مار دیے جائیں یا اللہ کے دین کی خاطر ہم بیمار کر دیے جائیں تو سبحان اللہ، یہ تو میری لاٹری ہے۔ ملک الموت نے میری روح قبض کرنی ہے، میں نے بیمار تو ہونا ہے مگر میرے رب نے مجھے شفا بھی دینی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ان لوگوں نے بینڈ بجا دی، اللہ ان بینڈ بجانے والوں کو غرق کرے گا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا، صحیح بخاری میں ہے۔ تو اللہ کے رسول تھکے یا چھوڑے؟ نہیں چھوڑا نا، آگے ہی آگے چلتے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کو خیبر کی یہودی عورت نے زہر دیا، کیا اللہ کے رسول رکے یا تھکے؟ نہیں جی، چلتے جاؤ۔ ہیں جی، احد کے میدان میں مکی لشکر نے اپنی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ وہ سمجھے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالا ہے جی، تو کیا نبی علیہ السلام رکے یا تھکے؟ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور باقی مومنین و مسلمین و مومنات و مسلمات کو مرنا ہے اللہ کے دین پر مر جائیں، یہ ہماری لاٹری ہے۔ بیمار ہونا ہے 10 دفعہ بیمار ہوں، اللہ سے صحت کی دعا اور عافیت کی دعا ضرور کرتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، لیکن اگر اللہ کے دین کی خاطر ہم بیمار کیے جاتے ہیں، یہ ہماری لاٹری ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے اور والیاں، جان ہے تو جہان ہے، یہ سمجھ لو۔ جسے جان پیاری ہے وہ ابھی سے واپس پلٹ جائے، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔